عقیدہ ختم نبوت یہ بہت اہم عقیدہ ہے، اور یہ ایک مشترکہ عقیدہ ہے۔ اس میں تقریباً پوری امت کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ جس طرح توحید کا عقیدہ بہت اہم عقیدہ ہے اور بہت ضروری ہے کہ ہر مسلمان یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ واحد لا شریک ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، نہ ذات میں نہ صفات میں۔ اسی طرح یہ عقیدہ بھی فرض ہے و لازم ہے کہ ہر مسلمان یہ عقیدہ رکھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کسی طرح بھی نبی نہیں ہے، نہ امتی نبی، نہ ذلی نبی، نہ بروزی نبی، جس طرح بھی نام اس کو دے دے، لیکن کوئی نبی اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ قرآن کا بھی فیصلہ ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اور یہی عقیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، ان نبوت ورسالت قد انقطعت فلا نبی بعدی ولا رسالت بعدی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا تھا کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد نہ نبوت ہے اور نہ رسالت ہے، کوئی نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بلڈنگ کے ساتھ، ایک محل کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ ایک بہترین محل ہو، اس میں چاروں طرف خوبصورت اینٹیں لگی ہو، لیکن ایک اینٹ کی جگہ اس میں خالی ہو، اور لوگ دیکھتے ہیں، چاروں طرف چکر لگاتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کاش یہ اینٹ پہ کوئی لگاتے۔ فرمایا کہ وہ آخری اینٹ میں ہوں، اللہ نے مجھے بھیج دیا، اور نبوت کی یہ جو بلڈنگ ہے، یہ جو خوبصورت قصر ہے، یہ محل ہے، اللہ نے اس کو مکمل کیا، اور قیامت تک کسی طرح بھی کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اسی کے اوپر صحابہ کرام کی بھی اجماع ہے، اور امت کے اندر جہاں جہاں بھی کسی نے نبوت کا اعلان کیا تو صحابہ کرام نے ان کے خلاف اعلان جنگ کیا، اور اسلامی تاریخ کے اندر پورے اس کو مثالیں ہیں۔ اور آخر میں غلام احمد قادیانی کا مسئلہ ہوا، اور پورے کشمکش رہی، اور بالآخر 1974 کو 7 ستمبر 1974 کو پاکستانی پارلیمنٹ نے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا، لیکن اس کے پیچھے پوری ایک تحریک ہے، اور تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ ہر طرح کے لوگوں نے اس میں اپنا کردار ادا کیا، ہر مسلک کے لوگوں نے، ہر فرقے کے لوگوں نے، ہر جماعت نے اس میں کردار ادا کیا۔ اس میں مولانا عطا اللہ شاہ بخاری کی تحریک ہے 1953 کی، اس زمانے کی جو دیگر علماء ہے ان کی خدمات ہے، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات ہے، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب قادیانی مسئلہ، اور اس پاداش میں اس کو سزائے موت سنائی گئی، اور یہ سب کچھ ہوا، اور قادیانیوں نے اپنی کتابوں کے اندر، تاریخ احمدیت کے اندر، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کو بم قرار دیا۔ لیکن بالآخر وہ دور آیا کہ لوگوں نے اس کے خلاف جد جہد کر کے، کوشش کر کے، اور قادیانی غیر مسلم قرار پائے۔ اور اس میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اسلامی جمعیت طلبہ کے نوجوانوں کا بہت بڑا حصہ ہے۔ کوئی اگر اس پس منظر کو یاد کرتے ہیں، اور اسلامی جمعیت طلبہ کے نوجوانوں کو جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے سپاہی تھے، مولانا مودودی کے روحانی فرزند تھے، انہوں نے اس مسئلے میں جو کردار ادا کیا بہت کلیدی کردار ہے، کہ 29 ستمبر کو وہ ملتان سے 100 افراد کے ایک گروپ کی شکل میں وہ جا رہے تھے، اب رابور کے اسٹیشن پہ جب پہنچ جاتے ہیں اور ادھر نعرے لگاتے ہیں کہ خاتم الانبیاء مصطفیٰ مصطفیٰ، اور اس طرح کے جو نعرے جب وہ قادیانی سنتے ہیں ان کے اوپر کود پڑتے ہیں اور لڑتے ہیں، اور ان کے بدن سے خون نکلتے اور لڑائی ہوتے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی جمعیت طلبہ کے نوجوانوں کے وہ بابرکت خون کی وجہ سے
پوری ملک کے اندر تحریک شروع ہو گئی۔ اسلامیہ طلباء نے ہر جگہ جا کے، ہر فورم پہ جا کے ان کے خلاف آواز اٹھائی، علماء کرام نے اس کی قیادت کی، اور بالآخر اس کے نتیجے میں 7 ستمبر 1974 کو قادیانیوں کے بارے میں متفق فیصلہ ہوا کہ یہ غیر مسلم ہے۔ حالانکہ یہ فیصلہ اس طرح نہیں ہے کہ کوئی ہوا میں ہوا، اس کے لیے بھی اس وقت قادیانیوں کے جو بڑے تھے مرزا ناصر، ان کو باقاعدہ پارلیمنٹ میں بلایا۔ حالانکہ پاکستان کی تاریخ میں، پارلیمنٹ کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ ایک آدمی اسمبلی کی رکن نہ ہو، پارلیمنٹ کے ممبر نہ ہو اسمبلی میں اور پارلیمنٹ میں آ جائے، لیکن مرزا ناصر کو باقاعدہ بلایا اور انہی سوالات جو انہی کی کتابوں سے جو سوالات تھے ان سے وہ سوالات کی گئی، اور اس کے نتیجے میں بالآخر وہ لاجواب ہو گیا مرزا ناصر، اور اس کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا۔ 29 مئی 1974 کو جو نوجوان آ رہے تھے تو اس میں محترم ظفر جمال بلوچ بھی تھے، جو اسلامی جماعت طلبہ کے ناظم اللہ بنے بعد میں۔ اسی میں ارباب عالمگیر تھے جو ابھی بھی حیات ہے، جماعت اسلامی سے وابستہ ہے، جماعت اسلامی کی رکن ہے۔ اس میں اور جتنے لوگ تھے اسلامی جماعت طلبہ کے کارکن، اور بعد میں جماعت اسلامی کے کارکن اور ارکان رہے اور ذمہ داران رہے، اور کچھ زندہ ہے اور کچھ دنیا میں نہیں ہے۔ ہم ان تمام نوجوانوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں کو بابرکت بنائے۔ جو زندہ ہے اللہ ان کی زندگیوں میں خیر و برکت اور لمبی زندگی اللہ خیر و برکت سے ان کو عطا فرمائے، اور جو دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس عقیدے میں جو ایک مسلم عقیدہ ہے، ایک مشترک عقیدہ ہے، اسی کے لیے سارے تنظیموں کی اور ساری جماعتوں کی بہت بڑی قربانی ہے۔ اس وقت 7 ستمبر 1974 کو قومی اسمبلی کے اندر مفتی محمود علیہ الرحمہ بھی موجود تھے، مولانا شاہ احمد نورانی مرحوم بھی موجود تھے، اس وقت پروفیسر غفور مرحوم موجود تھے، مولانا صدر الشہید اور دیگر اس وقت جتنے علماء تھے، سب نے مل کے اس میں ایک کردار ادا کیا۔ اور ابھی بھی اس وقت بھی ہم قادیانیوں کے خلاف ہم تب کام کر سکتے ہیں کہ ہم ایک ہوں، ہم مشترک ہو، مل کے ہم اس پہ کام کریں۔ میں جماعت اسلامی کو، جمعیت اتحاد علماء کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ کل جو 7 ستمبر ہے، منصورہ کے اندر ختم نبوت قومی کانفرنس کو طلب کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا کام ہے۔ اس حوالے سے تو بہت سارے تنظیمیں کام کرتی ہے، لیکن ہر ایک تقریباً اپنے لوگوں کو بلاتے ہیں، اور کل جو 7 ستمبر کو منصورہ کے اندر جو پروگرام ہے، جو قومی کانفرنس ہے، اس پہ تمام مذہبی جماعتوں کے لوگ موجود ہیں، اور صرف مذہبی جماعتوں کے نہیں، سیاسی جماعتوں کے قائدین کو بھی بلایا۔ وہ ایک بہت بڑا پروگرام ہے، بہت اہم پروگرام ہے۔ اس میں ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو اس میں شریک ہونا چاہیے۔ ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے کہ پروگرام کن کے، کس نے ہمیں دعوت دی ہے، کوئی میزبان کون ہے۔ ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کاز کتنے اہم ہے، یہ ایشو کتنے اہم ہے، یہ قادیانیوں کے خلاف جو ہے کام کرنے کی کتنی ضرورت ہے، اور اس عقیدے کے لیے تگ و دو کرنا یہ وقت کی کتنی اہم ضرورت ہے، ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے۔ اس لیے ہم کوشش کریں کہ 7 ستمبر کل منصورہ میں جو جمعیت اتحاد علماء اور جماعت اسلامی کے تحت پروگرام ہے، اس کو بہت کامیاب بنائے۔ اس میں کوشش کریں ہمارے موبائل اس کے استعمال ہو، ہمارے زبان اس کے استعمال ہو، ہم مساجد اس کے استعمال کریں، اور لوگوں کو اس پروگرام میں شریک کروائے، تاکہ اسی حوالے سے ہمیں معلوم ہو جائے کہ قادیانیوں کی اس وقت کیا سازشیں ہیں، دین دشمن کیا سازشیں کر رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں ہمیں پوری امت کو کیا کرنا چاہیے۔ یہ وہی چیزیں ہمیں سمجھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی بھی ہو جائے، اللہ تعالیٰ سب کی صلاحیتوں قوتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدہ ختم نبوت کے لیے اللہ استعمال کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ عقیدے کو لوگ مشکوک بنائے اور ہر آدمی ہر زمانے میں لوگ آئے اور نبوت کے اعلانات کرے تو یہ دین مشکوک ہو جاتے ہیں۔ اب انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جو بھی اس طرح کی حرکت کریں گے وہ عبرت کے نشان بن جاتے ہیں اور بن جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس عقیدے کی حفاظت کرنے کے
ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ کل کا جو پروگرام ہے اس میں اس کی قیادت اور صدارت اور خصوصی خطاب اس میں محترم جناب سراج الحق سے فرمائیں گے۔ حضرت مولانا مالک صاحب جو جمعیت اتحاد علماء پاکستان کے صدر ہے وہ بھی شریک ہو جائیں گے، اور اس کے علاوہ تمام جتنی جماعتیں ہیں مذہبی و سیاسی ان تمام کے نمائندی اس میں تشریف لائیں گے، گفتگو فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت فرمائے اور اس پروگرام کو بہت زیادہ باعث خیر بنائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔